السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج لائیو آیا اور لائیو آنے کا مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اس وادی کشمیر میں حالات جتنا ہم بہتر سمجھ رہے ہیں اتنی حالات یہاں پہ بہتر ہے نہیں۔ اس کی میں وضاحت ابھی کچھ ہی دیر میں کروں گا کہ کیوں یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ وجہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں انجمن صدائے حق، جس دور سے پہلے بھی عیسائیت کا نام جو ہے اپنا نام اونچا رکھنا چاہتے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے علماء کرام جان پر کھیل کر ان کو شکست دے کر یہاں سے ان کو بھگانے میں کامیاب رہے۔ وہیں پر پھر ایک بار جب سٹی سے ان کو کچھ نہیں ملا، چاہے وہ میں سری نگر سٹی کی بات کروں، وہ میں چاہے پلوامہ ڈسٹرکٹ کی بات کروں، یا باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی بات کروں، یا تحصیل ہے ان کی بات کروں، آج عیسائیت پہلگام کے ایک دور دراز علاقے میں پہنچی تھی جس کا نام پچھوڑ بٹکوٹ ہے۔ پھر ایک بار آپ نام یاد رکھیے، پچھوڑ بٹکوٹ پہلگام میں ایک جگہ ہے، کافی دور ہے۔ وہاں پہ کچھ عیسائی گئے تھے اور ان کے پاس کچھ کتابیں لے کر گئے تھے، اور اس کتاب میں کیا لکھا تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ عیسائیت جو اپنی کتابوں میں کیا لکھ سکتے ہیں، جو چیز وہ لکھ سکتے ہیں یقیناً وہی چیز لکھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ انجمن صدائے حق کی ٹیم کو محفوظ رکھیں، قدم قدم پہ ان کا ساتھ دیں، اور قدم قدم پہ ان کو جو ہے ان کے جو بھی ان کے مقاصد ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ان میں وہ کامیاب کریں۔ سب سے زیادہ کام ان کا ختم نبوت پہ رہا ہے، اور عیسائیت پہ جو قدم اٹھایا انہوں نے بہت ہی اچھا قدم ہے۔ آج ان کی ٹیم، انجمن صدائے حق کی ٹیم آج پہلگام پچھوڑ بٹکوٹ پہنچی، اور وہاں سے جن گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کری گئی تھی وہ ٹیم وہاں پہ پہنچی، اور ان گھروں پہ ان کو بولا کہ عیسائیت ہے، عیسائیوں کی کتاب ہے۔ تو اس بات کا وقت بھی گواہ ہے اور وہ خود بھی گواہ ہیں جو وہاں گئے تھے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا، لیکن جو بھی گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو قبول فرمائے۔ تو جنہوں نے جس گھر نے وہ گجر کمیونٹی ہے وہاں پہ، انہوں نے جب عیسائیوں کی کتاب ہے اور وہ ہم پہ محنت کرنے آئے تھے کتابوں کے ذریعے سے، تاکہ ہم وحدانیت کو ختم کر دیں، ہم مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو سلب کر سکے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ انجمن صدائے حق کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور انہوں نے وہاں سے کتابیں ضبط کر لی، اور 100 سے زائد کتابیں انہوں نے ضبط کر لی جو کہ ان کے پاس اس وقت ہیں۔ آپ چاہیں تو اس بات کی کنفرمیشن انجمن صدائے حق سے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے جو آج کام انجام دیا ہے وہ کافی زیادہ اپریشیبل ہے وہ میں ان کو تھینکس کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ ناظرین، لائیو آنے کا یہی مقصد تھا کہ اب تک ہم یہ بات پہنچائیں کہ عیسائیت پھر ایک بار کشمیر میں جو ہے اپنی ٹانگ پھر سے پھنسانا چاہتا ہے، پھر سے زندہ ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی باہر کا نہیں ہے، یہی اپنے کشمیر کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شاید نیکسٹ ٹارگٹ آپ کا بھی گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بھی گھر آ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ کتابیں دے سکتے ہیں۔ پلیز اگر کوئی کتاب دیں، آپ کے گھر آ کے کوئی کتاب دیں، پہلے اچھے سے اس کو دیکھیں یہ کتاب کیا ہے، اور فوراً اپنے ذمہ دار علماء کی طرف رجوع کریں، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو اس کتاب کے بارے میں کہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں ڈائریکٹلی کچھ لکھا نہیں ہے، سب کچھ انڈائریکٹلی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جنریشن کو ختم کرنا چاہتے اور مسلمانوں کی نسل کو برباد کرنا چاہتے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنے سائے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، فضل و کرم میں رکھے۔ پھر ایک بار میں انجمن صدائے حق کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس انیشیٹو کے لیے، اور جو انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے آج تک، اور آج کا تو بہت ہی زبردست کام ہے۔ اتنی دور وہ پہنچے، اور وہاں پہ کیسے ان کو پتا چلا کہ
حسب معمول وہاں پہ ایک عالم دین رہتے ہیں. انہوں نے ان کو میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں نام لینا اس عالم دین کا جس نے بڑا کام کیا ہے. امتی جی یہ بات جو کر رہا ہوں یہ واقعہ پیش آیا تھا پہلگام پچھوڑ بٹکوٹ علاقے میں. گجر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا تھا. تو انجمن صدائے حق کی ٹیم نے 100 سے زائد کتابیں ضبط کر لی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ گھر ایسے ہیں جب انہوں نے سنا ہے کہ یہ عیسائیت ہے, عیسائیوں کی کتاب ہے, تو انہوں نے وہیں پہ ان کو پھاڑ دیا ہے. کیا پتا کتنوں نے جلا دی ہوں گی. شاید ہمارا بھی گھر کل کو ٹارگٹ بن سکتا ہے. وہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ, کیونکہ ان کے پاس بھی وہ بھی ویسے آتے ہیں کہ وہ آپ کو لگیں گے نہیں شکل سے عیسائی ہے, کیونکہ عیسائی بھی وہ جو آتے ہیں وہ خود داڑھی رکھ کر ہی آتے ہیں اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بس اپنی اینڈ سے جو ہے آپ کہتے ہیں اس کو اویئر رہیں, تاکہ جو بھی آئے اپنے علماء سے رابطہ کریں اور ان کے پاس چلے جائیں. تو میں کہہ رہا تھا پھر ایک بار ہم انجمن صدائے حق کو پھر ایک بار جو ہے مبارکباد دینا چاہتے اس انیشیٹو کے لیے. اور پتہ کیسے چلا تھا ان کو, ہم اس علماء کا نام نہیں لینا چاہتے, عالم دین کا نام, کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں نام لینے سے کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے انفارم کیا انجمن صدائے حق کو, اپنے جو بھی ان کے اپنے کلیگز تھے, تو پھر وہ وہاں پہ پہنچے اور اتنی دور سفر کر کے انہوں نے وہاں پہ یہ کام انجام دیا ہے. تو ناظرین آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, خاص طور پہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں اس پہ زیادہ دھیان دیں آپ, کیونکہ پتہ نہیں وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کافی سارے لوگ ایسے بھی ملے جو جاوید گامدی کی کتابیں پڑھتے ہیں, کافی سارے لوگ ہیں کچھ, جبکہ کہ جو جاوید گامدی ہیں اس کی کتابیں بائی پروفیشن تو وہ ایک فلاسفر ہے, کتابیں بھی لکھتے ہیں, لیکن جاوید گامدی جو ہے اس کو علماء نے گمراہ قرار دیا ہے کیونکہ وہ سیدھا نزول عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں. اور بھی کافی ساری حدیثوں کا جو منکر حدیث ہے, تو اس پہ جو علماء نے کہا ہے, اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھیں, بچے دیکھیں کیا کرتے ہیں, کون سی کتاب پڑھتے ہیں, ان پہ ذرا زیادہ دھیان دیں, کیونکہ یوتھ جنریشن کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے ویز ہیں ان کے پاس. تو اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ نگہبان.